أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم أعين لا يبصرون بها لهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اچھا دن گزر گیا۔ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہمیں یقین آئے یا نہ آئے، اللہ وہ ضرور پوری کرتا ہے۔ ہم روزانہ اس کی نعمتوں کا نظارہ کرتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ریئلائز کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، نعمتوں تو میں سب کو عطا کرتا ہوں، لیکن ریئلائز تھوڑے ہیں جو شکر بھی کرتے، وہ بھی تھوڑے ہیں۔ آج کی آیات کریمہ سورہ اعراف ہی کی ہیں۔ اس کا نمبر 7واں ہے، اعراف کا سپارہ نمبر 9 ہے، اور آیات ہیں 179 اور 180، 179 اور 180، یہ 2 آیات ہیں۔ ان آیات کریمہ میں بڑی خوبصورت بات اللہ نے بتائی۔ ویسے ساری باتیں خوبصورت ہوتی ہیں، وہ تو ہم ہی بے شوق لوگ ہیں، نہ جانے ہمیں غیر مہذب کاموں میں کیوں دل لگتا ہے ہمارا۔ کوئی ڈرامہ دیکھنے بیٹھ جائیں تو پھر بیٹھے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ کسی میچ کی کمنٹری سننا شروع کر دیں تو سنتے ہی رہتے ہیں۔ خبروں کو سننے بیٹھ جائیں تو سنتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے کہ یہ اللہ کی کلام ہے، اور جو اللہ بات بتائے گا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ صرف اللہ کی۔ تو آیات ہیں 179
اور 182 آیات ہیں۔ اس میں اللہ نے فرق بتایا ہے کہ بندہ انسان کیا ہے، اور کچھ انسان جو نظر آتے ہیں وہ حقیقت میں کیا ہیں۔ ان کو قرآن کہتا ہے کہ نہ صرف وہ حیوان ہیں بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں۔ اس کی مثالیں اللہ کریم نے آج کے مختصر سبق میں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ ارشاد ربانی ہے، پہلی آیت ہے 179 سورہ اعراف کی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جہنم کو بھرنے کے لیے بہت سارے انسان پیدا کیے ہیں اور بہت سارے جن پیدا کیے ہیں، جہنم کو بھرنے کے لیے۔ پہلے اس بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ڈرو اس آگ سے وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اور یہاں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بہت سارے انسان پیدا کیے ہیں اور بہت سارے جن پیدا کیے ہیں۔ اور کیوں پیدا کیے ہیں؟ جہنم کو بھرنے کے لیے۔ تو پھر پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال ہے نا۔ یہ سوال پوچھا گیا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے تو قرآن پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو بندے ہیں جن کو میں نے جہنم کا ایندھن بنانا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کون سے انسان ہیں، وہ کون سے جن ہیں؟ چلو جن تو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں، مان لیا، ہمیں نہیں نظر آتے، لیکن انسان تو نظر آتے ہیں، تو پہچان کیسے کریں گے؟ تو اللہ کریم نے ان لوگوں کی پہچان بتائی ہے۔ یہ ہے سبق یاد کرنے والا، اور ان کو دیکھ کر کے اگر تمہارے اندر شیطان سے نفرت اور اللہ سے محبت پیدا نہ ہو تو پھر وہ دیکھنا ہی دیکھنا کیسا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اگر کبھی دیکھنا ہو کہ کس بندے کو میں نے جہنم کا ایندھن بنانا ہے تو پہلی بات اس کی دیکھ، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہوگا لیکن اس کے اندر تڑپ نہیں ہوگی، فیلنگ لیس ہوگا، وہ بوجھ ہوگا۔ لہم قلوب لا سمجھتا ہی نہیں کچھ کسی کو، دل تو ہے، دل کے اندر تو دھڑکن ہے دل کی، کبھی محبت پیدا ہوتی ہے، کبھی نفرت پیدا ہوتی ہے، کبھی شوق پیدا ہوتا ہے، تو ہے نا دل مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ فرمایا کہ وہ ایسا ہوگا کہ اس کے دل میں کوئی شے ہوگی ہی نہیں، نہ محبت ہوگی، نہ نفرت ہوگی، نہ عداوت ہوگی، بس ایسے ہی چلتا رہے گا وہ۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھے گا نہیں، اس سے دیکھ نہیں سکتا، دیکھے گا ہی نہیں۔ بندہ مر رہا ہے، پاس سے گزرا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ایک نظر دیکھے گا اور چل پڑے گا، اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ یہ بندہ تڑپ رہا ہے، اس کی میں ہیلپ کر دوں۔ کسی کو بوجھ تلے دبا دیکھے گا اور وہ کندھا دے کے اٹھا سکتا ہے بوجھ؟ نہیں اٹھائے گا، وہ دیکھا دیکھی کر دے گا۔ اللہ کیا فرماتا ہے وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھے کیا نہیں۔ اور پھر اللہ کریم کا ارشاد ہے لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، یہ دو کان اللہ نے دیے ہیں، دیکھو کان تو ہے، سنے گا نہیں، سنتا ہی نہیں۔ اور حالانکہ ایک اگلی جگہ پر ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان فی ذلک لذکریٰ،
لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید. اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن کریم اللہ کا ذکر تو ہے، اللہ کا کلام تو ہے، مصطفیٰ نے تفسیر تو کی ہے اس کی، لیکن یہ آپ کو کب فائدہ دے گا؟ جب آپ کانوں سے سنو گے اور دل تک پہنچاؤ گے، اور پھر دل کے اندر تحریک پیدا ہوگی، محبت خدا پیدا ہوگی، محبت مصطفیٰ پیدا ہوگی، تو اللہ فرماتا ہے اب یہ کان صحیح کام کر رہا ہے، یہ دل صحیح کام کر رہا ہے. اور یہی قرآن کریم چاہتا ہے. جیسے میں نے مثال دی تھی شروع میں، ایک بندہ آج کل $100-125 سے کم کا تو پرفیوم آتا ہی نہیں ہے. $100 کا آپ پرفیوم لے کے آئیں اور ناک بند کر لیں، ناک بند کر کے اس کو چھڑکاؤ کر دیں، تو جب خوشبو نہیں آئے گی تو آپ کا دل کیسے خوش ہوگا؟ خوشبو تو جائے گی نہیں اندر، ناک آپ نے بند کر رکھا ہے. جب آپ بیٹھے ہوئے ہو مجلس میں، قرآن سونی نہیں رہے، اور چھوڑو یار یہ مولوی ایسے ہی ہے، سارا جہان ایسے لگا ہوا ہے، آج تک کیا ٹھیک کر لیا انہوں نے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، میں اگر خود چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا، لیکن نہیں بنایا میں نے. میں کر سکتا ہوں، لیکن کیوں؟ تاکہ میں آزماؤں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. پھر مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ تم میں اچھے کام کرنے والا کون ہے اور برے کام کرنے والا کون ہے؟ اگر سب کو میں ایک جیسا ہی بنا دیتا. نہیں بنایا میں نے. تو امام کا کام یہ نہیں ہے کہ ساری امت کو ایک کر دے. امام کا کام ہے آپ تک پیغام پہنچانا، منوانا نہیں ہے. یہ لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں، فساد کیوں ہوتے ہیں مولویوں میں، مفتیوں میں؟ وہ منوانے کی کوشش کرتے ہیں نا. مجھے اتنے وہ ریمارکس آتے ہیں، وہ میں نے ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، چھوٹی ہلکی پھلکی مثال ہے. میں نے وہ تحدیث نعمت کا معنی ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کسی نعمت سے سرفراز کرے تو پھر تم اس کا تذکرہ کرو، اس کو کہتے ہیں تحدیث نعمت. تو یہ میں نے لکھا تحدیث نعمت کہ میں نے کہا بھی آج تقریر میں نے کی، دادا نے، جماعت میرے بیٹے نے خطبہ اور نماز کرائی، اور میرے پوتے نے جمعے کی اذان پڑھی. الحمدللہ تینوں پیڑھیاں ہماری مسجد میں اللہ کے سامنے جھکے ہوئے تھے. تو ایک صاحب نے ریمارکس لکھا، ماننے والوں میں ہے، میرے نمازیوں میں، کہتا ہوں ساری مسجد میں اور کوئی نہیں ملا آپ کو، ساری مسجد میں آپ نے قبضہ کر لیا. یہ کس کو روکو گے آپ؟ تو میرا کام منوانا نہیں ہے، نہ آپ کا کام منوانا ہے، آپ کا کام اور میرا کام پہنچانا ہے. پہنچا دیا. وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. محبوب یہ کبھی کبھی تو بڑا تنگ ہو جاتا ہے، تیرا دل بھی تنگ ہو جاتا ہے، نہ ہوا کر، پریشان نہ ہوا کر ان کی. یہ میری مخلوق ہے. میں نے ایک حساب کتاب رکھا ہوا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، یہ مسلم شریف میں ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے جنت بنائی، اللہ پاک نے جنت بنائی تو جنت جن کو دینی تھی ان کا نام، ان کا پتہ، ان کا قبیلہ سب اللہ پاک نے مکمل کر کے ختم کر دیا اور اپنے محبوب کو بتا دیا. پھر اللہ پاک نے جہنم پیدا کی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. جب سارے جہنمی جو جہنم میں جانے والے تھے، چونکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے جنوں میں انسانوں میں کچھ لوگ پیدا کیے ہیں جن کو میں جہنم کا ایندھن بناؤں گا، تو وہ کیسے جائیں گے؟ وہ ان کی نشانیاں بتائیں اللہ نے کہ دل تو ہے فیلنگ لیس، آنکھیں تو ہیں دیکھتا ہی نہیں کسی کو، کوئی مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، کوئی بھوکا ہے، کسی کا پیٹ بھرا ہوا ہے، تعلق ہی کوئی نہیں اس کا، کون ہے سنتا ہی نہیں، باپ بلا رہا ہے سو، پتہ ہے آپ کو؟ اللہ اکبر. ماں اور باپ، سرکار دو عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ماں یا باپ بڑھاپے میں آپ کو آواز دیں
نماز توڑ کے ان کی جا کے بات سنو. یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معمولی چیزیں ہیں؟ ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں. وہ بھی فرض ہے تو یہ بھی فرض ہے, لیکن وہ فرض آپ کے سامنے ہے, یہ لائیو فرض ہے. اور یہی حکم سرکار نے اپنے لیے بھی دیا تھا کہ جب مصطفیٰ کسی کو بلائے تو جس حالت میں بھی ہو, نماز میں ہو, حضر میں, سفر میں, کہیں بھی ہو, لبیک یا رسول اللہ, فوراً سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. اس پہ حدیث ہے, انشاءاللہ کبھی سناؤں گا آپ کو. تو جہنمیوں کا بھی سارا بتا دیا. تو بی بی عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ ابھی تو کوئی پیدا بھی نہیں ہوا, پتہ نہیں کب پیدا ہوگا اور کب ہوگا, نہ کوئی جنتی پیدا ہوا ہے ابھی, اور آپ تو قیامت تک کی باتیں کر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا میں اپنی بات نہیں کر رہا, نہ میں اللہ کی بات کر رہا ہوں. میرے رب نے جو مجھے بتایا ہے وہ بتا رہا ہوں کہ باپوں کی پشت سے ابھی بندے باہر نہیں نکلے, لیکن ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا, یہ جہنم میں جائے گا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 تحریریں لے کے اپنے دولت خانے سے برآمد ہوئے. 2 تحریریں تھے, ہاتھ کے کاغذ تھے ان کے, اٹھایا ہوا تھا سرکار نے ایسے, تو اٹھایا ہوا تھا. تو فرمایا جانتے ہو یہ تحریریں کیا ہیں؟ جانتے ہو یہ تحریریں کیا ہیں؟ عرض کی آقا اللہ و رسولہ عالم, اللہ جانتا ہے, یہ اللہ کا رسول زیادہ جانتا ہے. سرکار نے فرمایا کہ یہ جو میرے دائیں ہاتھ میں ہے یہ جنتیوں کی فہرست ہے, اور جو میرے بائیں ہاتھ میں ہے یہ جہنمیوں کی فہرست ہے. اور اس کے اندر تمام کا نام درج کر دیا گیا ہے, اور قیامت تک کمی بیشی نہیں ہوگی. ہو گیا جو کچھ ہونا تھا. تو ایک صحابی, پھر دوسرا صحابی, پھر تیسرا صحابی, 4-5 صحابہ سوال کا نشان بن گئے, سوالی نشان بن گئے, یا رسول اللہ تو پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے, فیصلہ تو ہو چکا ہے. یہ تقدیر کے مسئلے سمجھنے والے ہیں. میں جب اپنے بیٹے کو ماسٹر کرانے گیا تھا, لے کے اس میں ماسٹر فائنانس کرانے کے لیے, انہوں نے ایک بروشر دیا تھا مجھے, اس میں وہ فیسیں بھی لکھی ہوئی تھی, کورس بھی لکھا ہوا تھا, چھٹیاں بھی لکھی ہوئی تھی, ٹیوشن بھی لکھی ہوئی تھی, پورا بروشر بنا کے, اور آخر میں ٹوپی بنا کے انہوں نے آخری صفحے پہ چھاپا ہوا تھا کہ یہ آخر میں یہ ٹوپی ملے گی اور یہ فلاں فلاں ہوگا. تو بروشر بنا کے ہمارے ہاتھ میں دے دیا تھا. ڈگری مل گئی نہیں, اس کے مطابق چلنا پڑے گا, اس کے مطابق پڑھنا پڑے گا. یہ تو سمجھ آ جاتی ہے نا. ہمیں آپ بھی ابھی اس قیامت سے گزرے ہوں گے جس سے میں گزرا ہوں. جب اس کے مطابق چلو گے تو فائنل میں آپ کو ڈگری مل جائے گی. سو اس نے حاصل کی, پھر اس نے ماسٹر آف اکاؤنٹس کیا, جو آج کل جمعہ بھی پڑھا رہا ہے میرا المدی مسجد میں بیٹا میرا, اس نے وہ بھی پاس کر لیا, لیکن اس کی بھی ڈگری اس کو پہلے دے دیا تھا سب کچھ کہ یہ تمہیں کام کرنا ہوگا, اگر اس کے مطابق چلتے رہے تو تمہیں یہ ڈگری مل جائے گی. ایگزیکٹلی یہی جواب اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم سیدھے چلتے رہو, اگر اللہ نے تمہارے لیے جنت واجب کر دی ہے تو تم خود بخود اپنے آپ کو ڈائریکٹ کرتے جاؤ گے, اور اگر جہنم لکھی جا چکی ہے تو تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا. شیطان کے چکروں میں الجھ جاؤ گے, فساد کے چکروں میں الجھ جاؤ گے, دنیا کے اندر فساد پھیلانے والوں کے ساتھ مل جاؤ گے, نعرے مارنے والوں کے ساتھ مل جاؤ گے. تو بڑا کہ میں بڑا, میں بڑا کہ تو بڑا, اور وہ بڑا تو یہ بڑا. بات سمجھے نا. پھر وہ اپنی لائن خود بخود چینج کرتا چلا جائے گا. سرکار نے فرمایا نا, سیدھے چلتے رہو, جو تمہاری کتاب میں, یہ تمہاری تحریر میں لکھا ہے, سیدھے چلتے رہو گے تو اس میں کمی بیشی کرے گا اللہ. کیوں؟ اس نے یوں ہی لکھا ہے. جس طرح ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ بڑا پریشان ہوں, روٹی رزق کا بڑا معاملہ ہے, طبیعت بھی بڑی خراب رہتی ہے. سرکار نے فرمایا تو ایسا کر, پھر اپنے بھائی اور بہنوں کو اللہ کی رضا کے لیے راضی کرنا شروع کر دے,
اور مال سے ان کی خدمت کرنا شروع کر دے. اور سن، ماں باپ اور بھائی بہنوں سے تجارت نہ کرنا، خدمت کرنا. اللہ تیری عمر بھی بڑھا دے گا اور اللہ تیرا مال بھی بڑھا دے گا. میرے پاس مثالیں، جس نے یہ کام کیا اللہ نے اس کی عمر بھی بڑھائی، قیامت سے نکالے گا اس کو، یقین نہیں آئے گا لوگوں کو، اور رزق بھی دیا. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ اگر تم سیدھے چلتے رہے تو خود بخود تمہاری جو وہ سیدھا چلنا ہے وہ تمہیں ڈائریکٹ کرتا رہے گا، سیدھا جنت تک تمہیں لے جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، جنگ میں ایک صحابی لڑ رہا تھا، بڑا بے جگری سے لڑ رہا تھا. تو ایک صحابی بھاگتا بھاگتا سرکار کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ، فلاں صحابی کو میں نے دیکھا جی، کیا بات ہے جی، کیا لڑ رہا ہے وہ جی، کشتے پہ پشتے لگا رہا ہے. سرکار نے آنکھیں بند کی تھوڑی دیر، فرمایا وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے. اس کو یقین نہیں آیا، سرکار کا چہرہ دیکھنے لگ گیا. یا رسول اللہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں. فرمایا وہ جہنمی ہے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے سب کچھ بھول گیا، میں اس بندے کے پیچھے پیچھے چلنے لگا کہ میرے نبی نے جو کہا ہے کہ یہ جہنمی ہے تو یقیناً اس میں کوئی راز ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کو تلوار لگی، اس کا ہاتھ کٹ گیا. جب ہاتھ کٹ گیا تو اسے تکلیف ہوئی، تو وہ ایک تار جو بچی ہوئی تھی یہ کندھے کی وجود کے ساتھ اس نے پاؤں کے نیچے رکھ کر اپنا ہاتھ ہی توڑ دیا. اس کے بعد جب تکلیف سے برداشت نہ ہو سکی تو اس نے کیا کیا، اپنی تلوار سے اپنی گردن خود ہی اتار دی. میں سجدہ ریز ہو گیا. صحابی فرماتے ہیں قربان جاؤں زبان مصطفیٰ پر، جو نکل گیا سو نکل گیا. خود حالانکہ وہ لڑ رہا تھا، جہاد کر رہا تھا، لیکن جس کو جہنم میں جانا ہے وہ اپنی منزل خود بخود سیدھا کرتا چلا جائے گا، اور جس کو جنت میں جانا ہے اس کے عادات و اطوار ہی بدل جائیں گے. آپ خود کہیں گے کہ یہ بندہ جنتی ہے. یہ جب جنازے اٹھتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا کہ جب جنازہ اٹھتا ہے نا تو کیا کہتے ہیں لوگ، یار بہت اچھا آدمی تھا، سبحان اللہ، کیا بتا، کیا کام کا آدمی یار، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی یار. اور اگر کوئی ایسا ویسا بندہ مر جائے پھر کہیں گے چلو یار بندہ فوت ہو گیا ہے، اب چھوڑو یار کیا کہنا اس کو. جب ایسی باتیں شروع ہو جائے نا سمجھو یہ بندہ جہنم میں جائے گا اور وہ بندہ جنت میں جائے گا. زبان خلق نکارہ خداست. اللہ بھی فرشتوں سے کہتا ہے کہ لکھ لو جو میری مخلوق کہہ رہی ہے، اگر یہ اچھا ہے تو اچھا ہی لکھ لو. اس لیے سرکار فرماتے ہیں مرنے کے بعد تعریف کیا کرو اپنے موتا کی، اچھے لفظوں سے یاد کیا کرو. کیوں؟ تم جو بولتے ہو وہ لکھا جاتا ہے، کاؤنٹ ہوگا. اور ظاہر ہے کہ اگر اس نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کو پریشان کیا ہوگا تو وہ دعا تو نہیں کرے گا وہ آپ کے لیے. تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ خود بخود اپنے آپ کو وہ جہنم کی طرف یا جنت کی طرف ڈائریکٹ کر دے گا. پھر اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. یہ جس کا دل فیلنگ لیس ہے، جو آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن نہیں دیکھتی، کان سنتے ہیں مگر نہیں سنتے، کسی کے لیے کوئی سیلفشنس، مرتا ہے تو مرے کوئی، مجھے کیا لینا دینا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جانور ہے، اپنا کھانا اپنا پینا اسی کام کرنا. یہاں ہم جس سوسائٹی میں ہم لوگ رہ رہے ہیں ان کو فکر ہے کہ میری ماں کمزور ہے، یہ بندہ فوت ہو جائے تو یہ بیٹا کہتا ہے جی مجھے چھٹی نہیں ہے، 4 دن میری میت کو وہاں میرے باپ کو سرد خانے میں رکھوا دیتا ہے، مجھے اتوار کو چھٹی ہوگی تو پھر اس کے لیے میں اس کا کیا طرح کروں گا. دنیا کوئی غرض نہیں کسی سے، ویکیشن، پیسہ اجاڑو، من مانیاں کرو، موجیں کرو. جیسے بابر نے کہا تھا کہ بابر عیش کوش جہاں دوبارہ نیست. دنیا میں موجیں مان لے، یہ جہان کوئی دوبارہ تھوڑی آئے گا. ماں باپ بہن بھائی، ان کی شادیاں، ان کی خوشی، ان کی غمی. ارے بھائی جب تو اس کام پہ وقت لگائے گا تو اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا. اللہ فرماتا ہے کہ مجھے راضی کرنا ہے اگر آپ نے
مجھے اللہ فرماتے ہیں ایک جگہ پر، سرکار کی یہ حدیث قدسی ہے، تو فرمایا میری مخلوق کی خدمت شروع کر دے، تمہیں مجھے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں خود بخود پیار کرنے لگ جاؤں گا۔ الخلق عیال اللہ، یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ کی فیملی ہے۔ یہ تو فرمایا کہ یہ جانور ہیں، جانور کا کام بھی اپنے کام سے کام رکھنا ہے، قسموں کو کھائے جو ہے، مرتا تو مرے، جیتا جیے، بکائے تو بکا رہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ اولئک هم الغافلون، اللہ فرماتا صرف جانور ہی نہیں ہیں، یہ ان سے بھی کوئی بدتر چیز ہے، یہ جانور سے بھی بدتر چیز ہے۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ اے میرے بندے، میرے بڑے نام ہیں۔ ایک صحابی دعا کر رہا تھا، یا اللہ تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے۔ ایک مشرک گزرا پاس سے، اس نے کہا یہ رحمان کون ہے؟ اللہ کا تو میں نے سنا تھا، یہ رحمان کون ہے؟ یہ رحیم کون ہے؟ تو اس نے کہا بھائی ذرا بات سنو، یہ اللہ ہی کے نام ہے۔ کہنے لگا عجیب بات ہے، ایک نام ہوتا ہے جس سے ہمارا ہے۔ اچھا انہوں نے بگاڑا نا اللہ کو، تو اس کو لات بنا دیا، عزا، یہ عزیز سے انہوں نے بگاڑ کے عزا بنایا، اور منان سے، یہ اللہ کی صفتیں ہیں، انہوں نے منات بنایا، لیکن ایک ہی نام رکھا۔ کہتا ہے یار ہمارا تو ایک ہی نام ہوتا ہے اور یہ کوئی نام لیتے ہو۔ یہ اس کا جواب ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے نام ہیں، خوبصورت نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا۔ اے میرے بندے، جب تمہیں، اب وقت نہیں اتنا زیادہ کہ میں آپ کو مزید مثالیں دوں ایک دو، لیکن بڑی پیاری مثالیں ہیں۔ تو فرمایا کہ میرے بندے تو مجھے پکار میرے ناموں سے، دیکھو نا اگر کسی کا رزق بند ہے مثلا، تو اس کے لیے دو صیغے ہیں، ایک ہے یا رازق، کاروبار کیا چل نہیں رہا، یا رازق، یا وظیفہ کا رزق درود شریف کے ساتھ، اور اگر کاروبار بھی کوئی نہیں ہے، نوکری بھی کوئی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ جب نوکری نہیں ہوگی تو تنخواہ بھی نہیں ہوگی، تو اس کے لیے پھر کیا وظیفہ ہے؟ یا رزاق، یا اللہ میرے کاروبار کا بھی بندوبست کر اور مجھے روٹی بھی عطا فرما، یا اللہ میری نوکری کا بھی بندوبست کر اور مجھے روٹی بھی عطا فرما، یا رزاق۔ اللہ فرماتا ہے میرے بڑے نام ہیں، تو جس نام سے پکارے گا میں اس نام کی لاج رکھوں گا اور میں تیرے کام آؤں گا۔ یہ جو تمہیں کہتے ہیں نا، اور چھوڑو جی کیا رکھا ہے ان وظیفوں میں، حالانکہ یہ وظیفے کام آتے ہیں جب آپ نے اصل کام کیا ہوگا۔ اگر آپ قرآن کریم کی روز تلاوت کرتے ہیں، بے شک وہ ایک رکوع کیوں نہ پڑھتے ہوں، ایک صفحہ کیوں نہ پڑھتے ہوں، سورہ یاسین کیوں نہ پڑھتے ہوں، تو پھر ایک آیت کا وظیفہ بھی آپ کے کام آئے گا۔ اور خالی آپ کہیں جی کو میں نے وہ ٹی وی پہ سنا تھا، وہ فلاں صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ آیت پڑھو تو آپ کا یہ کام ہو جائے گا، یہ آیت پڑھو تو یہ کام ہو جائے گا، کام نہیں چلے گا۔ اصل کام کرنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی، قرآن پڑھنا پڑے گا، اور اس کے بعد آپ کا وظیفہ کام آئے گا، وگرنہ وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سن لو مجھ سے، درویش کی باتیں بھی سن لو، کام آئیں گی یہ۔ اگر یوں کام ہونے لگتے تو اللہ پہ ایک ہی آیت اتار دیتا، قرآن اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اگر خالی 2 نفل پڑھنے سے کام چلتا ہوتا تو جی 5 نمازیں کیوں اللہ پاک نے اتاری ہیں، اور کیوں فرض کیا اسے کہ وقتوں میں اس کو پڑھو؟ تو یہ اصل ٹائم ہے ہمارا، اصل ڈیوٹی ہے یہ ہماری، اس کے بعد ہمارے وظائف شروع ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو تمہیں منع کرتے ہیں نا میرا نام پکارنے سے، اور اس کا کیا فائدہ یار، اس کا کیا فائدہ، آج تک کیا ہوا ہے، تو فرمایا ان کو چھوڑ دو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو میرے نام میں الہاد پیدا کر رہے ہیں نا، کجروی پیدا کر رہے ہیں، تمہیں کنفیوز کر رہے ہیں، فرمایا ان کے کہنے پہ نہ چلنا، ان کی باتیں نہ سننا، میری سنو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا، میں ان قریب ان کو ان کے کہنے کی سزا دوں گا، اجر دوں گا جو کہہ رہے ہیں۔ برا ہے تو برا دوں، اگر اچھا ہے تو اچھی سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میں فرمایا کہ جب بھی کوئی مصیبت ہو، سرکار دو عالم فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری متفق حدیث ہے
فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جب آپ شادی کرتے ہو، شادی کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کی زوجہ محترمہ کو بچہ دینے کا پروگرام بناتا ہے، تو جیسے ہی صاحب تشریف لاتے ہیں ماں کے پیٹ میں، یہی اکثر باتیں پیچھے بھی میں آپ کو سنا کے آیا ہوں، تو سرکار نے فرمایا ایک فرشتہ آتا ہے، وہ کیا لکھتا ہے؟ روزی کتنی دوں گا اس کو۔ اللہ کہتا ہے اس کو روزی کتنی ملے گی، سن لو روزی کی فکر کرنے والوں، روزی کتنی ملے گی، اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ عمل کیا کیا کرے گا، یہ نیکی پسند ہوگا یا برائی پسند ہوگا۔ بات سمجھے، 4 چیزیں فرشتہ کے لکھ جاتا ہے ہماری ماں کے پیٹ میں لکھ کے جاتا ہے۔ سرکار نے میں کس بات کی فکر کرتے ہو، آنے دو بچہ جو آتا ہے، اگر تمہیں رزق مل رہا ہے تو اس کو بھی رزق مل جائے گا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں دین میں کامیاب و کامران کرے۔ تو میرے رب نے کہا کہ تم انسان بنو، جانور نہ بنو۔ اور جانور کیا ہے؟ تو انسان تو ایسا انسان تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، اللہ کہتا ہے اولئک کہ وہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اور جب بھی کوئی مصیبت مشکل آ جائے تو اپنے رب سے مانگو، ہاتھ پھیلا دو۔ کسی بزرگ کا مزار اگر مل جائے نا، دیکھو یہ اکثر لوگ مجھے کل ایک دوسرے مجھے کال کی، کہتا ہے مفتی صاحب آپ پیروں کے بہت خلاف بولتے ہو۔ بھائی میں پیروں کے خلاف نہیں بولتا، نہ درباروں کے خلاف بولتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو لے جائے کسی نیک بندے کی مزار پر، دیکھو نا اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ اے میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ بندہ تو 50 60 70 سال ذکر کے فوت ہو گیا، لیکن اللہ کا وعدہ تو ہے نا کہ میں تیرا ذکر کروں گا۔ اور جب تو وہاں جائے گا، ہاتھ شرط یہ کہ اللہ سے مانگ جا کے، جب تو ہاتھ اٹھائے گا اور ہاتھ اٹھائے گا تو جو انوار و تجلیات بابا جی کے مزار پہ آ رہے ہیں وہ یقیناً آپ کے ہاتھ پہ بھی آئیں گے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ اس وقت اگر آپ دعا کرتے ہو کہ یا اللہ یہ کتنا نیک بندہ تھا، کتنا خوبصورت بندہ تھا، یا اللہ یہ جو انوار و تجلیات اس کی قبر پا رہا ہے جس کا میں بھی حصہ بن رہا ہوں، یا اللہ اس کے صدقے میں ان انوار سے مجھے بھی نواز دے۔ کوئی حرج نہیں ہے، مانگ کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے، رحمت فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو فوت ہو گئے ہیں۔ ہمارے جو مشرق کے خزانچی ہیں جناب لالا جی عبدالغفور صاحب المدنی مشرق کے، ان کے خالہ اور خالو، ادا کرو اللہ کی شان دیکھو یار، جمعے کی نماز پڑھ کے ہم بیٹھے ہیں، کال آئی پاکستان سے کہ آپ کے خالو فوت ہو گئے ہیں، ہم نے دعا پڑھی وہاں پر۔ اچھا ابھی دعا پڑھ کے وہ گھر گئے ہیں اور میں اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوں تو پیچھے سے خبر آ گئی کہ ان کی بیوی بھی فوت ہو گئی ہے۔ کیا اس نے اتفاق ہے یار، اللہ تبارک و بڑا بے نیاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو بھی جنت میں جگہ دے، اور بھی جو لوگ مسلمان فوت ہو جاتے ہیں اللہ پاک ان کو بھی جنت میں جگہ دے، اور جو بیماریاں ہماری آنے والی اللہ پاک ہمیں ان سے دور رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔